معاہدے سے پاکستان اور آزاد کشمیر دونوں کی جیت ہوئی۔ آزاد کشمیر میں معاملات زندگی بحال ہو گئے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، کہا عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کامیاب رہے، جن نکات پر اتفاق ہوا اس پر حکومت معاونت کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ انتظامی ڈھانچے میں کمی اور کوتاہی کو دور کیا جانا چاہیے۔ قمر زمان کائرہ بولے، کشمیر پاکستان کی شرک ہے، آزاد کشمیر کے عوام نے آج سوکھا سانس لیا، احتجاج میں جانی نقصان پر افسوس ہے، کوشش ہوگی جو معاملات طے ہوئے ان پر عمل درآمد ہو، جن تحریکوں میں تشدد شامل ہو جائے وہ منزل کھو دیتی ہیں، ہم نے مسائل کے حل کی طرف جانا ہے۔ امیر مقام نے کہا، بھارت کی کشمیر میں خون ریزی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ آزاد کشمیر میں مذاکرات کی کامیابی پر وزیر اعظم کے مشکور ہیں۔ آزاد کشمیر میں امن بحال، حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ حکومتی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ارکان کا مشترکہ پریس کانفرنس میں معاہدے کا اعلان۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن رانا ثناء اللہ نے کہا، معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا، عوامی ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات تسلیم کر لیے گئے، لیگل ایکشن کمیٹی قائم کر دی جو ہر 15 دن بعد بیٹھے گی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف بولے، اللہ کا شکر ہے ہماری گفتگو مثبت رہی، کوشش ہے خطے میں بھائی چارہ قائم رہے، اب کسی کو سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں۔ وفاقی وزراء اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدے کے نکات سامنے آ گئے۔ پرتشدد واقعات میں ہلاکتوں پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ 1 اور 2 اکتوبر کو جاں بحق ہونے والوں کے ورثاء کو معاوضہ دیا جائے گا۔ شہداء کے خاندان میں ایک شخص کو 20 دن میں سرکاری نوکری دی جائے گی۔ زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ آزاد کشمیر حکومت 15 دن میں ہیلتھ کارڈ کے لیے فنڈز جاری کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات کی اندرونی کہانی، نون لیگ کی قیادت کا پیپلز پارٹی کے ساتھ سیز فائر اور باہمی مشاورت سے مرحلہ وار اختلافات ختم کرنے پر اتفاق۔ نواز شریف نے فلسطین میں قیام امن کے لیے حکومت پاکستان کی کوششوں کی ستائش کی۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو آزاد کشمیر میں کشیدگی کے خاتمے اور طے پانے والے معاہدے سے آگاہ کیا۔ نواز شریف نے کہا، پاک سعودی معاہدہ کے بعد مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہو گیا۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی شامت، خزدار کے علاقے ظاہری میں پرامن لوگوں کو ہراساں کرنے والے 14 سے زائد دہشت گرد ہلاک، 20 سے زائد زخمی۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ، سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن پر عوام کے پاک فوج کے حق میں نعرے، دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کرنے پر خوشی کا اظہار۔ حماس نے امریکی صدر کا 20 نکاتی امن منصوبہ تسلیم کر لیا، تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی پر آمادگی کا اظہار، غزہ کا انتظام ٹیکنوکریٹس کے حوالے کرنے کا نکتہ بھی قبول۔ حماس ثالثی کے ذریعے فوری مذاکرات شروع کرنے پر بھی تیار ہو گیا۔ حماس رہنما کا کہنا ہے، غور و خوض کے بعد فیصلہ ثالثوں کے حوالے کر دیا، اسرائیلی قبضہ ختم ہونے تک گروپ غیر مسلح نہیں ہوگا، ہلاک یرغمالیوں کی لاشیں بھی حوالے کرنے پر رضامندی۔ صدر ٹرمپ کا اسرائیل کو غزہ پر بمباری روکنے کا حکم، کہا حماس دیر پا امن کے لیے تیار ہے، اسرائیل فوری بمباری روکے تاکہ غزہ میں یرغمالیوں کو فوری اور محفوظ طریقے سے نکالا جا سکے، صرف غزہ نہیں پورے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ عالمی رہنماؤں کا حماس کے مثبت جواب کا خیر مقدم، فرانسیسی صدر میکرون نے کہا، امن کے لیے فیصلہ کن اقدامات کا یہی موقع ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا، صدر ٹرمپ کی کوششیں ہمیں امن کے قریب لائیں۔ مصر، قطر، اٹلی، آسٹریلیا اور دیگر ممالک نے بھی غزہ قیام امن کی جانب مثبت پیش رفت کو سراہا۔ غزہ امن منصوبے پر بڑی پیش رفت کے باوجود اسرائیل کا غزہ میں المواسی کیمپ پر بے گھر فلسطینیوں پر ڈرون حملہ، اسرائیل حملے میں 2 بچے شہید، متعدد زخمی، 24 گھنٹوں میں 72 فلسطینی شہید ہو چکے۔ غزہ سول ڈیفنس کے مطابق صدر ٹرمپ کے حملے روکنے کے مطالبے کے باوجود غزہ میں شدید بمباری جاری۔
پی آئی اے کا برطانیہ کے لیے پروازوں کا باضابطہ اعلان، پہلی پرواز 25 اکتوبر کو مانچسٹر کے لیے اڑان بھرے گی۔ اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار پروازیں ہفتے اور منگل کو آپریٹ ہوں گی۔ دوسرے مرحلے میں لندن کی پروازیں بھی شروع کی جائیں گی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق مسافر 15 گھنٹے کی بجائے صرف 8 گھنٹوں میں اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ مانچسٹر کی پروازوں میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ لاجز کے نئے بلاک کی تعمیر کا منصوبہ 13 سال سے زیر التوا، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر نئے بلاک کی تعمیر پر کام تیز۔ وفاقی وزیر محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا زیر تعمیر بلاک کا دورہ، 4 ماہ میں کام مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ پارلیمنٹ لاجز کے نئے بلاک کی تکمیل سے تمام پارلیمنٹیرینز کو رہائش کی سہولت فراہم کی جا سکے گی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سندھ کی کوششوں سے ریکارڈ ریکوری کے الیکٹرکس نے سندھ حکومت کو مزید 2 ارب 34 کروڑ روپے جمع کروا دیے۔ کے الیکٹرک پر کئی سال سے الیکٹریسٹی ڈیوٹی کی مد میں واجبات قابل ادائیگی تھے۔ کے الیکٹرک تاحال سندھ حکومت کو 6 ارب روپے سے زائد رقم واپس جمع کروا چکا۔ صارفین سے الیکٹریسٹی ڈیوٹی کی مد میں ہر ماہ رقم وصول کی جاتی ہے۔ کراچی میں دودھ کی ٹرپل سینچری، صدر ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کا 11 اکتوبر سے دودھ 300 روپے فی لیٹر فروخت کرنے کا اعلان۔ ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں، ریٹیلرز ایسوسی ایشن اور ہول سیل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا کمشنر آفس میں دھرنا، دودھ کی نئی قیمت کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا بھی مطالبہ۔ خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ دبئی سے گرفتار، تحقیقاتی اداروں نے انٹرپول کی مدد سے تیفی بٹ کو گرفتار کیا۔ تیفی بٹ امیر بالاچ ٹیپو قتل کیس میں مرکزی ملزم تھا۔ ذرائع کے مطابق خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کو انٹرپول کی مدد سے جلد پاکستان منتقل کیا جائے گا۔ بحیرہ عرب میں ڈپریشن شدت اختیار کر کے سمندری طوفان میں شکتی میں تبدیل، محکمہ موسمیات کا 7واں الرٹ جاری۔ سمندری طوفان کراچی سے 390 کلومیٹر جنوب اور جنوب مغرب میں موجود۔ محکمہ موسمیات کی سندھ اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی، ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کی گئی۔ مراکش میں حکومت مخالف مظاہرے شدت پکڑ گئے، جھڑپوں میں 3 افراد ہلاک، 300 زخمی۔ نوجوانوں کی زیر قیادت گروپ نے حکومت کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا۔ جنریشن زی 212 کا تمام گرفتار افراد کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ۔